اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو CIA والے تمہاری سرگرمیوں اور گفتگو تک سے باخبر رہ سکتے ہیں۔ کیا تمہارا تعلق CIA سے نہیں ہے؟ وہ اب بھی نظریں نیچی کیے ہوئے تھی۔ جس روز میں CIA میں شامل ہوا وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا فیروزہ۔ ویسے اس سامان کے برآمد ہونے سے یہ تو ثابت ہو گیا تم پرائیویٹ آنکھ بہرحال نہیں ہو۔ پھر کون ہو؟ میں ایک ایسی ہستی ہوں جو تمہاری مدد کر سکتی ہے۔ بے وقوف، وہ تقریباً چلا اٹھی۔ یقین کرو کہ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی میرا تعلق ملک دشمنوں سے ہے۔ اس کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ پھر سنو شہزاد، دوستی کر لو۔ مجھے بھی ابھی تک اندازہ نہیں کہ تم کون ہو اور نہ ہی تم مجھ سے واقف ہو۔ اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ شاید میں تمہارے کام آ سکوں۔ میری فرم ملک کے بڑے کمپیوٹر بینکوں سے منسلک ہے۔ ہم کوئی بھی بات صرف 5 منٹ میں معلوم کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر؟ ٹائیگر کو بہرام کے کمپیوٹر یاد آ گئے اور پھر ایک اچھوتا خیال اس کے ذہن میں ابھرا۔ بھلا میں بہرام کے کمپیوٹروں کا احسان کیوں لوں؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ تمہارے کمپیوٹروں میں جرائم کا ریکارڈ بھی محفوظ رکھا جاتا ہے فیروزہ؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ فیروزہ نے اپنے بے ترتیب بالوں کو درست کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارے بارے میں بھی تصدیق دراصل کمپیوٹر سے ہی کرائی ہے۔ کیسی تصدیق؟ ٹائیگر کا دل یک بارگی ہی دھڑک اٹھا۔ وہ اس نازک سی لڑکی کو ٹائیگر کا راز پا لینے کی سزا دینے کا تصور کرتے ہی افسوس اور دکھ محسوس کر رہا تھا۔ یہی کہ تم جرائم پیشہ افراد کی فہرست میں شامل نہیں ہو۔ کار میں اس وقت ملاقات کے بعد میں نے نہ صرف تمہارا حلیہ ذہن نشین کر لیا تھا بلکہ اپنے ریوالور پر تمہارے فنگر پرنٹ بھی لے گئی تھی۔ تمہیں یاد ہے کہ تم نے میرے اس ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا جس میں ریوالور تھا۔ فنگر پرنٹس بھی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ تم زیر زمین دنیا کے آدمی ہو۔ اوہ! ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی اور مسکرانے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کمپیوٹر میں میرا کوئی وجود نہیں؟ ہاں، لیکن تم بہرحال ایک وجود رکھتے ہو۔ اب بولو، تعاون کرو گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے حسین جاسوس، ٹائیگر ایک لمحے کے لیے سنجیدہ ہو کر بولا۔ اگر تم ایک شخص کے بارے میں معلومات فراہم کر سکو تو میں تمہیں گلشن آباد سے جانے سے قبل کرنل اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں سب کچھ بتا سکتا ہوں۔ تب پھر صبح میرے دفتر آ جاؤ۔ فیروزہ کا چہرہ کنول کی طرح کھل اٹھا۔ اس نے پرس سے ایک کارڈ نکال کر اسے دیا۔ میں اپنے کمپیوٹر کو تمہارا سوال فیڈ کر دوں گی۔ صبح کس وقت آؤ گے؟ 9 بجے، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک، میں انتظار کروں گی شہزاد، وہ والیانہ لہجے میں بولی۔ ویسے فیروزہ تم بہت حسین ہو، ٹائیگر نے اقبال کرتے ہوئے کہا اور اس کے والیانہ لہجے کا اسی شدت سے جواب دیا۔ جب وہ واپسی کے لیے پلٹی تو اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے بالکل بے بس کر کے بھی کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ تم بہت اچھے ہو دوست۔ ٹائیگر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دروازہ بند ہوا جب بھی اس کا دل اتھل پتھل رہا۔ اس پر عجیب سی کیفیت طاری رہی۔ اسے فیروزہ کی بڑی بڑی آنکھیں بہت دلکش لگی تھی اور واقعتاً اس وقت اس کی بری حالت تھی۔ اس نے سر جھٹکا، کمل کا آسن بنا کر بیٹھا اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ پہلے ہی سانس کھینچ کر اسے ایسا لگا جیسے پورا جسم پرسکون ہو رہا ہو۔ دل کی بے ترتیب دھڑکنیں اپنا کھویا ہوا ربط واپس حاصل کر رہی ہوں اور تلووں کی جلن آہستہ آہستہ تلووں سے نکل رہی ہو۔ پھر جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ پوری طرح پرسکون تھا۔ ذہن سے رنگین دھندلی کا چھٹ گیا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ فیروزہ پر اندھا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ملک دشمنوں کی ایجنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے اگر وہ واقعی دشمنوں کے ساتھ نہیں تو وہ کرنل کو پلیٹ میں سجا کر فیروزہ کے سامنے پیش کرنے پر تیار تھا، لیکن اس سے قبل اسے یقین کر لینا تھا کہ ڈیلی آٹو پینٹنگ کے پس پشت واقعی کوئی حقیقی میّر ڈیلی کام کر رہا ہے۔ اس نے فیروزہ پر نظر رکھنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ ابھی تک اس پر مکمل اعتماد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ اتنی ہی خوبصورت تھی کہ وہ شیلا کے بعد دوسری مرتبہ زک اٹھا سکتا تھا، لیکن اب وہ اس قسم کی کوئی زک اٹھانے سے ہر قیمت پر بچنا چاہتا تھا۔ 5 بجے ٹی وی خبریں نشر ہوئیں اور ٹی وی سے ایک عام سی خبر نشر ہوئی۔ اس کے بعد دوسری خبریں ٹیلی کاسٹ ہوئیں اور پھر یہ بتایا گیا کہ انسپیکٹر بادل نامی آفیسر کی کار ہائی وے پر جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ اس میں انسپیکٹر کی لاش بھی ملی ہے، تاہم اس کے علاوہ کوئی انکشاف نہیں کیا گیا۔ اس نے تیزی سے چینل بدلا اور پرائیویٹ ٹی وی کی خبریں سننے لگا۔ یہاں سے اصل واقعے کا علم ہوا۔ پولیس نہ صرف 2 کروڑ روپے گنوا بیٹھی بلکہ یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ بلیک میلر کون ہے۔ بلیک گولڈ جو کوئی ہے، پورا گروہ پولیس کی نااہلی پر اس وقت جشن منا رہا ہوگا۔ ہمیں قابل اعتبار ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ بلیک گولڈ کو رقم کی ادائیگی کا فیصلہ صرف اور صرف میئر کا تھا اور حکمت عملی یہ تھی کہ رقم لینے کے لیے آنے والوں کو دبوچ لیا جائے، لیکن اس کوشش میں نہ صرف رقم ہاتھ سے گئی بلکہ ایک جہاں دیدہ آفیسر بھی ہلاک ہو گیا۔ ہمارے تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ بلیک گولڈ کے حوصلے اور بڑھیں گے۔ ٹائیگر نے سوئچ آف کر دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ خود بلیک گولڈ کا رکن ہوتا تو کیا کرتا۔ یہی تجویز رکھتا کہ شہر پر ایک اور حملہ کیا جائے۔ اس نے ڈیلی کمپنی جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے بہرام کو فون بھی نہیں کیا
اب وہ از خود سارے کام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے بہرحال فیروزہ کے دفتر جانے کی ضرورت تھی۔ ڈیلی کے خلاف کوئی کام کی بات اسے وہیں سے ملنے کی توقع تھی اور وہ کوئی ثبوت حاصل کیے بغیر کسی پر ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بہرام کے چینی دوست تاجر لی وانگ کے اسٹور میں پھر فون کیا۔ اس بار کسی عورت نے فون اٹھایا تھا۔ خاتون، میں پروفیسر بہرام کا ایک اچھا دوست ہوں جو یونیورسٹی آف میڈیسن کے رجسٹرار تھے۔ اوہ! عورت حیرت و مسرت سے چیخ اٹھی۔ وہ کہاں ہے؟ اسے تو برسوں ہوئے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ آج کل بیرون ملک مقیم ہے اور میں انہی کے کام سے فردوس آیا ہوں۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں مسٹر لی وانگ سے ضرور ملاقات کروں۔ ایک منٹ ہولڈ کرو، عورت نے نرم لہجے میں کہا۔ پھر محض 10 سیکنڈ بعد اسے ایک اور ٹیلی فون نمبر دیا۔ وانگ اس نمبر پر ملیں گے۔ ٹائیگر نے نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے ایک نرم اور شائستہ آواز سنائی دی۔ فرمائیے مسٹر وانگ۔ ٹائیگر نے ایک بار پھر بہرام کا حوالہ دیا۔ اچھا، وانگ کا لہجہ بدل گیا۔ کیا تم مجھے بہرام کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ میں محتاط رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اس نے چند جملوں میں بہرام کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا۔ ٹھیک، وانگ قدرے توقف کے بعد بولا۔ ویسے کیا تم یہ جانتے ہو کہ وہ یونیورسٹی میں رجسٹرار کب تک رہا؟ وہ کسی یونیورسٹی میں کبھی رجسٹرار نہیں رہے جناب۔ گڈ۔ وانگ کے لہجے میں نرمی واپس آ گئی۔ میں نے اتنی احتیاط اس لیے برتنی ضروری سمجھی کہ کچھ لوگ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ کیا تائیوانی یا چینی ہے جناب؟ ہاں۔ اور کیا ان میں سولن نامی لڑکی بھی شامل ہے؟ اوہ! وانگ نے ایک طویل سانس لی۔ تم بھی گناہ کی اس اسپورٹ سے واقف ہو لڑکے؟ جی ہاں، اس نے مجھے آج صبح گولی مارنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس کے دشمنوں میں سے ہو؟ جی ہاں، میں تائیوانی اور لامازی اتحاد کا کلا کما کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کل شازولین سے بھی میری ملاقات ہو چکی ہے مسٹر وانگ۔ وہ نیک اور شریف آدمی ہے۔ وانگ نے کسی بخل سے کام نہیں لیا۔ سولن کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ بلیک گولڈ میں شامل ہے یا اس کے ساتھ ہے۔ کیا آپ مجھے کوئی ایسا راستہ بتا سکتے ہیں جس پر چل کر میں بلیک گولڈ کا خاتمہ کر سکوں؟ ٹائیگر نے سوال تو کر لیا مگر ساتھ ہی یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اس میں واقعی تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ دوسروں سے رہنمائی حاصل کر رہا ہے۔ تم مجھے کسی خالی مندر میں ایک گھنٹی کی صدائے باز گشت لگ رہے ہو بیٹے، وانگ نے دھیرے سے کہا، لیکن اس باز گشت میں جی مول لینے والا تاثر ہے۔ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آج رات میری کار تمہیں لینے پہنچ جائے گی، وانگ نے جواب دیا۔ میں ہوٹل علی شان کے سامنے موجود رہوں گا، ٹائیگر نے فوراً کہا۔ ٹھیک 6:30 بجے کار میں نہیں ہوں گا۔ پیسنجر سیٹ کے ونڈ شیلڈ پر ایک کاغذ لگا ہوگا، نیلی مرسیڈیز ہوگی۔ یہ کہہ کر وانگ نے ریسیور رکھ دیا۔ دت تیرے کی، سبھی پراسرار بن رہے ہیں، ٹائیگر برا سا منہ بنا کر بولا۔ اسے امید تو نہیں تھی کہ وانگ کارآمد ثابت ہوگا، تاہم وہ کسی بھی پہلو کو نظر انداز کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے کسی فرد واحد کو نہیں، پورے گروپ کو ختم کرنا تھا اور اس کے لیے سب کا بے نقاب ہونا ضروری تھا۔ اور ٹھیک 4 منٹ بعد نیلی مرسیڈیز نظر آئی۔ ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی گاڑی روکی، کود کر عقبی دروازہ کھولا اور ٹائیگر اس کی طرف دیکھے بغیر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تاہم اسے اندازہ تھا کہ چینی ڈرائیور نے اس کے بائیں پہلو میں کولٹ کمانڈر کا ابھار محسوس کر لیا ہے۔ وہ تقریباً 2 فرلانگ دور پہنچے تھے کہ ڈرائیور نے گاڑی روک دی اور پل بھر میں ایک اور آدمی سائے سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی چینی تھا۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں پروفیسر بہرام کے دوست، اس شخص نے کہا۔ نام نہ بتائیں تو بہتر ہی ہے کیونکہ آپ اپنا اصلی نام بہرحال ظاہر کرنا پسند نہیں کریں گے۔ ٹائیگر نے نیم تاریکی میں اس پستہ کامد شخص کو بغور دیکھا۔ گاڑی پھر چل پڑی۔ وہ 60 سال کی عمر کا تھا اور اس کے کئی دانت سونے کے تھے۔ میں تمہیں اپنے اس پراسرار انداز کی وجہ ضرور بتاؤں گا، اس نے کہا، اور تبھی ٹائیگر نے آواز پہچان لی۔ یہی وانگ تھا۔ بعض تائیوانی غنڈوں نے مجھے قتل کرنے کا حلف اٹھایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کے اس منصوبے کے مخالف ہوں کہ لامازی لینڈ فردوس سے الگ ہو جائے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے سازش کا پتہ ہے۔ میں نے مقامی چینی باشندوں کو اس سازش میں شامل نہیں ہونے دیا ہے۔ اسی باعث لامازی تائیوانی گٹھ جوڑ میرے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقامی چینی باشندے ان تمام حرکتوں سے الگ تھلگ ہیں۔ 100%، وانگ نے کہا۔ سولن بہرحال چینی ہے لیکن اس کی پرورش تائیوان میں ہوئی ہے۔ میں نے اپنے تمام ساتھیوں اور ان لوگوں کو جو میرا کسی نہ کسی وجہ سے احترام کرتے ہیں ہمیشہ یہی ہدایت کی ہے کہ وہ بلیک گولڈ کے چکر میں نہ پڑے، کیونکہ یہ براہ راست غیر ملکی مفادات کے تحت ہے۔ میں نے اس سلسلے میں جب ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی تو وہ میری زندگی کے در پہ ہو گئے، لہٰذا میں زیر زمین چلا گیا۔ میں نے خفیہ طور پر تحریک چلائی کہ ہر چینی نژاد فردوسی اس لڑکی کے خبیث کھیل میں اس سے ہرگز تعاون نہ کرے۔ اس لڑکی کے ہاتھ خون آلود بھی ہیں۔ وہ پہلے ہی 2 افراد کو قتل کر چکی ہے اور وہ دونوں میرے قریبی دوست تھے۔
کیا آپ کو علم ہے کہ وہ کہاں سے آپریٹ کرتی ہے؟ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ کاش مجھے علم ہوتا۔ وانگ نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اس زمن میں بہرحال تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس کا اصل ہیڈ کوارٹر بیرون ملک سامراجی ملک کے ایوان صدر میں ہے، وہیں سے اسے ہدایت ملتی ہے۔ سولن یقیناً اس ملک کی انٹیلیجنس میں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوگی۔ آپ نے کبھی دوران گفتگو اس کی زبان سے کسی کا نام یا کسی جگہ کا نام سنا؟ نہیں، وہ بہت مکار لومڑی ہے فرزند، وانگ نے جواب دیا۔ آپ نے ڈیلی نامی کسی شخص یا ڈیلی آٹو پینٹنگ کمپنی کا نام تو سنا ہوگا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں اور اب میں ایک بار پھر زیر زمین چلا جاؤں گا۔ ٹائیگر نے کار رکنے کا احساس کیا اور کھڑکی سے دیکھا۔ گاڑی ایک بار پھر ہوٹل علی شان کے سامنے کھڑی تھی۔ دربان نے دروازہ کھولا تو ٹائیگر اتر گیا۔ بہت بہت شکریہ جناب، اس نے پورے خلوص سے کہا۔ ٹائیگر نے کبھی کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس پستہ چینی کا احترام کرنے پر مجبور تھا۔ یہ غیر ملکی فردوس کا وفادار تھا اور صرف یہی ایک بات اسے وانگ کا احترام کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اس وقت تک کھڑا رہا تک مرسیڈیز آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ وہ معمول کے مطابق عدل صبح بیدار ہوا۔ اس نے معمول کے مطابق ورزشیں کی، سانس کی ورزش سب سے آخر میں کی اور پھر نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ ابھی وہ اپنے جاگر شوز پہن ہی رہا تھا، ٹی وی نے ایک غیر معمولی اعلان کیا۔ یہ اعلان بگ ڈیڈی کے پروگرام کے دوران دراصل ریکارڈ کیا گیا تھا اور اس وقت ایک نیوز کاسٹر اسے پیش کر رہا تھا۔ خواتین و حضرات، یہ پیغام بگ ڈیڈی نے اپنے اسٹوڈیو میں اس وقت ریکارڈ کیا جب وہ ایک پروگرام کی ریہرسل میں مصروف تھے۔ یہ اے ایم ریڈیو اسٹیشن کی ویوز پر ریکارڈ ہوا۔ یاد ہے نا، بگ ڈیڈی ہی نے بلیک گولڈ کے بارے میں پہلی خبر نشر کی تھی اور اسی نشریے میں سب وے اسٹیشن کی تباہی کا پہلی مرتبہ انکشاف کیا گیا تھا۔ تازہ ترین دھمکی بھی شہریوں کے لیے پہلی واردات کی طرح خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ لیجیے بلیک گولڈ کے ایک گمنام ترجمان کا پیغام سنیے۔ یہ کہتے ہوئے نیوز کاسٹر نے ایک بٹن دبایا اور اس کی میز پر رکھا ہوا چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر چلنے لگا۔ ٹائیگر بہت دلچسپی سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ سنو فردوسیو، گلشن آباد، فردوس اور گلستان آباد کے مکینوں، سن لو، یہ پیغام غور سے سنو۔ تمہارے سپاہی اور سراغ رسان ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تمہیں مایوس کیا ہے۔ انہوں نے بلیک گولڈ کی بلیوں کو 2 کروڑ روپے ادا کر دیے ہیں۔ 2 کروڑ روپے، مگر یہ تو آغاز ہے، پہلی قسط ہے۔ اب ہمارا نشانہ ٹی وی اور ریڈیو کی تنصیبات ہوں گی۔ ہم پولیس کے مواصلاتی مراکز کو بھی ہدف بنائیں گے تاکہ پولیس کا اعصابی نظام تباہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہم ایک نئی قیامت برپا کریں گے۔ اور ہاں، اگر تمہارا میئر اور شہر کے حکمران صرف 3 کروڑ روپے کی ادائیگی پر رضامند ہو جائیں تو بات بن سکتی ہے۔ ہم حملے نہیں کریں گے۔ اگر 3 کروڑ روپے سے آگ سرد ہو سکتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں یارو۔ 3 کروڑ روپے 3 سوٹ کیسوں میں رکھ کر سوٹ کیسوں کو ایک ہونڈا کار میں رکھ دینا۔ یہ سامان لانے والا پولیس مین نہ ہو۔ ویسے پہلی قسط کی ادائیگی کا طریقہ ہمیں بہت پسند آیا۔ اگر میئر اسی طرح تعاون کرتا رہا تو گلشن آباد میں ایک گولی بھی نہیں چلے گی، کوئی بم نہیں پھٹے گا۔ میرا مشورہ اسے ہے جس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ وہ آج 3 بجے کے لگ بھگ اپنے ٹیلی فون کے قریب رہے تاکہ مزید ہدایات دی جا سکیں۔ نیوز کاسٹر نے فون کا ٹیپ بند کر کے بڑی سنجیدگی سے کیمرے کی طرف دیکھا۔ خواتین و حضرات، بلیک گولڈ کی طرف سے یہ نئے مطالبات اور نئی دھمکیاں ہیں۔ خیال ہے کہ اس گروپ کا ہیڈ کوارٹر شہری میں کہیں ہے، تاہم پولیس کو گروپ کی کمین گاہ اور کسی ایجنٹ کی گرفتاری کے امکان میں مکمل ناکامی ہوئی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ بلیک میلر بڑے آرام سے سرکاری خزانے سے مطالبوں کے مطابق رقم نکلوا رہے ہیں۔ گلشن آباد ان کے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہو رہا ہے۔ ٹائیگر نے حقارت سے سر جھٹکتے ہوئے ٹیلی ویژن سیٹ آف کر دیا، تاہم اسے اندازہ تھا کہ بلیک گولڈ کی نئی دھمکی پر اگر عمل ہو گیا کتنی زبردست تباہی مچے گی۔ ٹی وی، ریڈیو اور پولیس وائرلیس کی تمام تنصیبات فلک بوس عمارتوں کے اوپر تھیں اور ان کی تباہی کا مطلب ان عمارتوں کا انہدام تھا۔ اس نے تیزی سے ٹائمز پر نظر دوڑائی، مگر اخبار میں ڈیلی آٹو پینٹنگ کمپنی میں ہونے والی کسی ہنگامے یا کسی اجنبی کے گھس جانے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ ڈیلی آٹو پینٹنگ کمپنی کا اس گروپ سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ وہ مقررہ وقت سے 15 منٹ قبل ہی فیروزہ کے دفتر پہنچ گیا۔ یہ ایک بڑا کمپلیکس تھا اور یہاں کام شروع ہو چکا تھا۔ 16ویں منزل کے بورڈ سے اسے منزل کی تلاش میں آسانی ہوگی۔ اس پر لکھا تھا ڈائیگنوسٹک سینٹر۔ ٹائیگر کو مان ہی چاراگھر کا سینیٹوریم یاد آ گیا۔ وہاں بھی علاج معالجے کی آڑ میں دوسرے کام ہوتے تھے، ٹائیگر بنائے جاتے تھے۔ ریسیپشن کلرک فیروزہ سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر بھولپن تھا اور لبوں کی طرح آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں جناب؟ اس نے عام سے لباس میں وجیہہ نوجوان کو دیکھ کر پوچھا۔ ویسے یہاں اسے عام طور پر بزنس سوٹ میں ملبوس لوگ ہی نظر آتے تھے، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔
کہ اس طرح محض جینز قمیص اور جوگنگ شوز میں یہاں گھس آیا ہو؟ میں مس فیروزہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ضرور، لڑکی مسکراتی رہی۔ آپ نے یقیناً ملاقات کا وقت لے رکھا ہوگا۔ 2 منٹ بعد ایک اور خوبصورت لڑکی نے اس کی رہنمائی ایک ایسے کمرے کی طرف کی جس پر پیتل کی تختی لگی ہوئی تھی اور فیروزہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ فیروزہ کے حسن نظر کا پرتو تھی۔ میز کمرے کے وسط کی بجائے کونے میں تھی۔ قالین دیوار کی رنگت کا تھا۔ نفیس فرنیچر کے ساتھ ساتھ دیواریں بھی نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ان پر آئل پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ میز پر صرف ایک فائل فولڈر رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا۔ اس نے سفید شلوار سوٹ پہن رکھا تھا اور سیاہ دوپٹہ شانوں سے ڈلک رہا تھا۔ ہیلو، اگر چاہو تو کل کی طرح آج بھی میرے بالوں کی تلاشی لے کر کوئی چیز برآمد کر سکتے ہو شہزاد، اس نے مترنم کہا لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ٹائیگر مسکرانے لگا۔ میں فی الوقت تمہارے کمپیوٹروں کی کارکردگی دیکھنا چاہوں گا۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ کیسا وعدہ؟ یہی کہ اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے بعد مجھے گودام کا پتہ بتاؤ گے؟ ضرور، لیکن آج نہیں۔ پھر کب؟ وہ پجمردہ سی ہوگی۔ 2-3 دن بعد، فیروزہ منہ بنا کر بولی۔ خیر، میں جانتی ہوں کہ اس پیشے میں ہر شخص مطلبی ہوتا ہے۔ تم اپنے شکار کا نام بتاؤ۔ شاید ڈیلی۔ ٹائیگر اس کی پجمردگی پر ہنس پڑا۔ وہ ڈیلی آٹو پینٹنگ کمپنی کا مالک بھی ہے۔ مجھے اس مردود کا پورا نام نہیں معلوم، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ فیروزہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی کرسی سنبھالی اور پھر یکے بعد دیگرے انٹرکام اور ٹیلی فون پر کسی کو ہدایات دے کر شہزاد اس وقت آئل پینٹنگز دیکھ رہا تھا۔ 1 منٹ بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ فیروزہ نے ریسیور اٹھا کر کچھ سنا، پھر پنسل اٹھا کر کچھ نوٹ کرنے لگی۔ اس کے بعد اس نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ تمہارے مطلوبہ آدمی کا نام عبدل ڈیلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لامازی مسلمان ہے۔ اس کا نام کمپیوٹر کو فیڈ کر دیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر بعد اس کی کرتوتوں کی فہرست تمہارے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ پرنس؟ شہزاد منہ کھولے رہ گیا۔ ہاں، نہ جانے تمہیں دیکھ کر ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی ریاست کا شہزادہ سامنے بیٹھا ہو؟ فیروزہ؟ ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے محض شہزاد ہی رہنے دو، ورنہ میرا استاد یہ سن کر کہ کسی نے مجھے پرنس کہا ہے اتنی زبردست مشقیں کرائے گا کہ میری ہڈیاں تک چلا اٹھیں گی۔ استاد؟ فیروزہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارا کوئی استاد بھی ہے؟ ہاں، اور وہی میرا مجازی باپ بھی۔ کمال ہے، میرا خیال تھا کہ تم استادوں کے استاد ہو۔ فیروزہ ہنس پڑی۔ مجھے اس سے ملواؤ گے؟ اگر اس نے ضروری سمجھا تو تم سے خود ہی مل بیٹھے گا۔ وہ ایسا ہی آدمی ہے۔ ویسے تم لوگ یہاں کیا کام کرتے ہو؟ مرض کی تشخیص۔ کیا عبدل بھی کوئی مریض ہے جس کا ریکارڈ کمپیوٹر میں محفوظ ہوگا؟ شاید وہ بذات خود کوئی مرض ہے اور ہم ہر مرض کے بارے میں تمام تر اطلاعات محفوظ رکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ اس کا علاج بھی کیا جا سکے۔ اور اس کام کے عوض تم CIA سے کتنی رقم لیتی ہو؟ اوفو، فیروزہ نے مصنوعی برہمی سے کہا۔ پھر وہی CIA؟ یہ کہہ کر اس نے بات ٹالنے کے لیے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ لے کر آؤ۔ اس کا لہجہ اس مرتبہ اسپاٹ تھا۔ چند لمحوں بعد ایک سائڈ ڈور کھلا اور دبلی پتلی سی ایک لڑکی کمپیوٹر کے 2 ریڈ آؤٹ لے آئی۔ دونوں شیٹ 1-1 فٹ لمبی تھی۔ فیروزہ نے پہلی شیٹ دیکھی، وہ مسکرائی اور پھر اس نے شیٹ شہزاد کی طرف بڑھا دی۔ ڈیلی عبدل AKA ڈیلی جیمز، عمر 25 سال، لامازی، قد 60 انچ، وزن 109 پاؤنڈ، لامازی لینڈ میں پیدا ہوا، ولدیت نامعلوم۔ 6 سال کی عمر میں یتیم خانے میں داخل کیا گیا جہاں سے 8 مرتبہ فرار ہوا۔ چاقو باز، بلوغت کے زمانے میں پہلی بار مقدمہ چلا مگر بری ہو گیا۔ بس؟ ٹائیگر نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اور کچھ نہیں مل سکتا؟ نہیں، اتنے مایوس مت ہو۔ فیروزہ ہنس پڑی۔ یہ پہلی قسط تھی۔ اب ماسٹر کمپیوٹر سے اس کا فوجی ریکارڈ، FBI اور سوشل سیکیورٹی ریکارڈ کی اطلاعات معلوم کی جائیں گی۔ ٹائیگر نہ چاہتے بھی فیروزہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے اس لڑکی کی ہر حرکت، ہر ادا میں معصومیت نظر آ رہی تھی۔ فیروزہ، اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میں ابھی تک تمہیں نہیں سمجھ سکا۔ فیروزہ کی دلکش آنکھیں کمپیوٹر پرنٹ آؤٹ سے ہٹ کر ٹائیگر کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ اس وقت خود فیروزہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر نظریں پرنٹ آؤٹ پر جما دی، لیکن اب وہ پرنٹ آؤٹ کو نہیں پڑھ رہی تھی۔ یہاں تمہارا کوئی دوست بھی ہے؟ دوست نہیں، منگیتر ہے۔ وہ شرما گئی اور اس سے 2 سال ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی۔ امریکہ میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوسرا پرنٹ آؤٹ بھی ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ عبدل کے بچپن سے سن بلوغت تک کے جرائم کا ریکارڈ تھا، لیکن 4 سال قبل سے اب تک کا کوئی جرم اس میں درج نہیں تھا اور اس سے یہی مطلب اخذ کیا جا سکتا تھا کہ عبدل جرائم سے کنارہ کش ہو چکا ہے۔ گودام کا پتہ اب تو بتا دو شہزاد۔ فیروزہ ایک طویل سانس لے کر بولی۔ تھوڑا صبر کرو، ٹائیگر نے نرم لہجے میں کہا۔ اسی لمحے دبلی پتلی لڑکی چند دوسرے کاغذات لے آئی تو ٹائیگر نے اس بار خود ہی اس کے ہاتھ سے کاغذات لے لیے اور تیزی سے پڑھنے لگا۔